السلام علیکم، میں محمد ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہارون چودھری۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پر آنے کے لیے۔ آج میں آپ کی خدمت میں اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا واقعہ ہوں، رلا دینے والا ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ انشاءاللہ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ہمارے نبی نے ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھا، یتیموں کا خیال رکھا، بیواؤں کا خیال رکھا۔ ہمارے نبی وہ نبی تھے جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے لیکن کسی امتی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی کو اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو امتیوں سے محبت ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو سب سے زیادہ اگر کوئی تڑپ ہے تو اس امتی کے بارے میں تڑپ ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کا قانون ہے کہ اگر کوئی چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں قرآن کریم میں فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چوری کرنے والا مرد ہوگا یا عورت ہوگی اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ ایک روایت آپ کو بتاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کو لایا گیا تھا جن سے چوری کا عمل ہو گیا تھا۔ ایک صحابی کو لایا گیا جن سے چوری کا عمل ہو گیا۔ تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ بھائی چوری ہوئی ہے اور چوری ثابت ہو گئی۔ ہمارے نبی نے حکم دیا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ وہ صحابی کو میدان میں کھڑا کیا گیا، سارے صحابہ موجود ہیں، ہمارے نبی ایک کنارے پر کھڑے ہیں، وہ صحابی کا ہاتھ کٹتا ہے اور یہاں ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہے۔ جب ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی تو رو رہے، خالد ابن ولید قریب میں آ کر کہتے ہیں کہ نبی تمہیں رونا آتا، وہ گنہگار تھا، اس نے چوری کی تھی، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، اس میں آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ قربان جائے ہمارے آقا پر کتنا پیارا جملہ فرمایا، خالد تو نے اس کے گنہگار ہونے کو دیکھا، میں نے اس کے امتی ہونے کو دیکھا ہے۔ تو نے یہ دیکھا کہ اس نے گناہ کیا، میں نے یہ دیکھا کہ وہ میرا امتی ہے۔ آج دنیا میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں بتاؤ، جب کسی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا تو ہمارے نبی کو کیسے برداشت ہوگا؟ میرے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے کہ اگر ہمیں محبت کرنی ہوتی تو ہم اسی سے محبت کرتے، جن کو اللہ نے خوبصورتی بھی دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا۔ اور میرے بھائیو، تیسری چیز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ مذہب تھا، وہ دین تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، میرے بھائیو اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے کلام پاک میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی مذہب سچا ہے، اگر کوئی مذہب پکا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اسی طرح اللہ نے کلام پاک میں دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے فرما دیا کہ مذہب اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں جاؤ گے مارے جاؤ گے، نہ دنیا میں قبول ہوگا نہ آخرت میں قبول ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ بھی سب سے بڑا پکا۔ ہمارے نبی کے پاس مال بھی موجود، ہمارے نبی کے پاس خوبصورتی بھی موجود، ہمارے نبی کے پاس جاہ و جلال بھی موجود، اور اگر خاندان دیکھو تو ہمارے نبی جس خاندان کے تھے وہ سب سے اونچا خاندان ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ قریشی خاندان ہے، اور قریشی خاندان یہ عرب کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ اونچے درجے کا خاندان، اور اس کو قریشی اسی لیے کہا جاتا، اس لیے کہ قریش کے معنی لغت میں آتے ہی ہے اس بڑی مچھلی کو کہتے ہیں جو ساری چھوٹی مچھلیوں کو نگل لے۔ قریش اصل میں اسی مچھلی کو کہا جاتا جو بڑی مچھلی ہو اور ساری چھوٹی مچھلیوں کو نگل لے، اور ہمارے نبی کے خاندان کو قریش اسی بنیاد پر کہا جاتا کہ یہ وہ اونچا خاندان ہے کہ سارے نیچے خاندان ان کے ماتحت ہے۔ یہ سب سے اونچا خاندان ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، جس کو قریش کہا جاتا۔ تو میرے بھائیو، ہمارے نبی کے پاس خاندان بھی بہت اونچا۔ اور آخری جو چیز ہے کہ کوئی انسان کسی سے اس لیے محبت کرے کہ اس کے احسانات بہت ہو، تو میرے بھائیو ہمارے نبی کے ہم پر جتنے احسانات ہیں اس کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گن بھی نہیں سکتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات میرے بھائیوں ہمارے اوپر ہے۔ ایک روایت سے اس کا انداز ہوگا، ایک روایت ہے کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، اور روایت میں ہے کہ اللہ کے عرش کے قریب
بڑے اونچے اونچے خوبصورت ممبر لگے ہوں گے اور ہر ممبر کے اوپر ایک نبی بیٹھا ہوگا، ہر ممبر کے اوپر ایک نبی بیٹھا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے۔ روایت میں ہے کہ سارے ممبروں کے اوپر ہر نبی بیٹھا ہوگا، لیکن اللہ کے عرش کے قریب جو سب سے اونچا ممبر ہوگا وہ ممبر خالی ہوگا، اس پر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ روایت میں ہے کہ قیامت کا میدان قائم ہو جائے گا، حساب کتاب شروع ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ہمت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تو عرش کے اوپر جلوہ افروز ہو گیا، اے اللہ ہر نبی اپنے اپنے ممبر کے اوپر بیٹھ گیا، لیکن تیرے عرش کے قریب جو ممبر ہے، جو سب سے اونچا ممبر ہے، یہ ہمیں خالی کیوں نظر آتا ہے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے ابراہیم تجھے نہیں معلوم یہ میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، یہ میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم پوچھیں گے کہ تیرے آخری نبی نظر کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس نبی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہیں جائے گا وہاں تک میں چین اور سکون کے ساتھ ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ میرے بھائیو سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات، سوچو اتنے احسان ہیں میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان احسان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ میں بہت محبتیں کی، وہ ہمارے واسطے بہت روئے میرے بھائیو، وہ راتوں کو ہمارے واسطے بہت تڑپے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے ہر صحابی کو بھوک لگی تھی، ہر صحابی بے چین تھا، کئی دن ہو گئے کسی صحابی کو کھانے کو کچھ ملا نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، ہم نے ہمارے نبی کو آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول ہم بھوکے ہیں، اللہ کے رسول کئی دن ہو گئے ہمیں کھانا نہیں ملا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں ورفعنا عن بطون عن حجر، ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم سب صحابی آتے ہمارے نبی کو بھوک کی شکایت کرتے، اور جب ہم نبی کو دیکھتے کہ نبی کوئی جواب نہیں دیتے، صحابہ کرام فرماتے ہم اپنی پیٹ سے چادر کو اٹھاتے تو ہم سب صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے تھے، ہم سب صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قربان جائے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے نبی نے ہر صحابی کی شکایت کو سنا، ہر صحابی کے پیٹ پر ایک ایک پتھر کو دیکھا، ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنا چہرہ جھکا دیا، اپنی گردن جھکا دی، اور ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک جب اپنے پیٹ سے اٹھائی ہے، ابو طلحہ فرماتے وہاں پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ میرے بھائیو یہ ہمارے نبی کی محبت تھی، یہ ہمارے نبی کی تڑپ تھی۔ میرے بھائیو ایک روایت بتاؤ جس سے ہر مسلمان کا دل کانپنے لگتا ہے کہ مسجد نبوی کے کنارے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کا ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں ما یبکی کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو رونا کیوں آتا، اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول دھاڑے مار کر روتے اور کہتے ابو ہریرہ میں کیوں نہ رو، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کر مجھے کہا کہ اے میرے نبی آپ کی امت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے لیکن گناہوں کی وجہ سے موت سے پہلے ان سے کلمے کی دولت چھین لی جائے گی۔ ہمارے نبی فرماتے مجھے رونا اس بات پر آتا ہے کہ اگر کوئی میرا امتی آیا اور اس سے کلمے کی دولت چھین لی گئی اور جہنم میں اس کے بارے میں فیصلہ ہوا تو یہ نبی کا دل اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے واسطے ہمیشہ بے چین رہے، جو اس امت کے واسطے ہمیشہ تڑپے ہیں، جو اس امت کے واسطے ہمیشہ روئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک رات میری آنکھ کھلی، میں نے اپنی آنکھ کھول کر دیکھا تو نبی بستر پر نہیں تھے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی کہ میرے دل میں عجیب خیال آنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول آج میری باری پر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں تڑپ کر بستر سے اٹھ گئی، میں نے پورے کمرے میں تلاش کیا، مجھے میرے نبی نظر نہیں آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں گھر کے باہر نکلی، دوسری بیویوں کے کمرے کے پاس سے گزری لیکن مجھے میرے نبی نظر نہیں آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی اب میرا دل دھڑکنے لگا کہ رات میں میرا شوہر میرے پاس تھا، رات میں میرا نبی
یہی میرے پاس تھا. یہ آدھی رات کو میرا نبی کہاں چلا گیا, میرا شوہر کہاں چلا گیا. حضرت عائشہ فرماتی میں ماری ماری گھر سے نکلی, در بدر بھٹکی, یہاں تک کہ میں حضرت فاطمہ کے گھر پر پہنچی. حضرت عائشہ فرماتی میں فاطمہ کے گھر پر پہنچی, میں نے آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹایا, فاطمہ بے چین ہو کر باہر نکلی. میں نے فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ تیرے ابا مجھے مل نہیں رہے. حضرت فاطمہ دھاڑے مار کر رونے لگی, کہنے لگی آدھی رات کو میرے ابا کہاں چلے گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی, باہر نکلے, بڑے اطمینان سے کہا کہ نبی ضرور بھی ضرور قبرستان کے اندر تشریف لے گئے ہوں گے, نبی قبرستان کے اندر تشریف لے گئے ہوں گے. حضرت علی آگے بڑھے, فاطمہ پیچھے ہو گئی. حضرت عائشہ فرماتی میں بھی پیچھے پیچھے چلی, ہم چلتے گئے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ فرماتے کہ ہم جنت البقیع جب قبرستان کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہمیں ایک نور کا سایہ نظر آیا. حضرت عائشہ فرماتی, حضرت فاطمہ فرماتی, حضرت علی فرماتے ہم قبرستان کے اندر داخل ہونا چاہتے, ہمیں دور ایک نور کا سایہ نظر آیا. ہم آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا اس نور کے نیچے ہمارے نبی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, اس نور کے نیچے ہمارے نبی سجدے میں پڑے ہوئے. میرے بھائیو اب کان کھول کر سنو, یہ تینوں جب اندر داخل ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ ہمارے نبی رو رہے. تینوں جب قریب جاتے تو معلوم ہوتا کہ ہمارے نبی رو رہے, اور جس زمین پر ہمارے نبی نے سجدہ کیا تھا وہ زمین آنسوؤں سے بھر چکی تھی, وہ زمین آنسوؤں سے بھر چکی تھی. میرے بھائیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا دل کانپنے لگا. اور کون سی بیٹی برداشت کرے گی جب اپنے باپ کو اس حال میں دیکھے گی کہ باپ زمین کے اوپر گرا پڑا ہے اور رو رہا ہے, اور اتنا روتا ہے کہ اس کے آنسو کی وجہ سے زمین بھر گئی. حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں بار بار چاہتی تھی کہ نبی کو اٹھا لوں, سجدے میں سے میرے ابا کو اٹھاؤ, لیکن فاطمہ فرماتی خیال آتا تھا کہ کہیں نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. یہ ایک طرف میرے باپ ہے تو دوسری طرف پوری امت کے نبی بھی تو ہے. حضرت فاطمہ فرماتی میرا دل کانپنے لگا. حضرت فاطمہ فرماتی میں جانتی ہوں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ابا کا اسی حال میں انتقال ہو جائے. خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ابا کا یہ رونا آخری رونا ہو. حضرت فاطمہ فرماتی خیال آنا تھا, میں آگے بڑھی اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نبی کو اٹھا لیا. جب نبی اٹھے ہیں اور میرا چہرہ دیکھا تو کہا فاطمہ تو نے بہت جلدی کر لی, ورنہ صبح تک میں پوری امت کو معاف کروا دیتا. فاطمہ تو نے جلدی کر لی, ورنہ صبح ہونے تک پوری امت کی بخشش کروا دیتا. میرے بھائیو سوچو یہ نبی راتوں کو کیوں اٹھا, یہ راتوں کو ہمارے واسطے اتنا تڑپا, یہ راتوں کو ہمارے واسطے اتنا رویا. میرے بھائیو ہمارے نبی کا مقام تو اتنا اونچا ہے, اتنا اونچا ہے. ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, یہ خدا کا گھر ہے. میرے بھائیو کان کھول کر سن لو, ہمارے نبی کا مقام تو اتنا اونچا کہ خدا کے بعد اگر اس روئے زمین پر کوئی سب سے بڑی ہستی جس کا تذکرہ کیا جاتا ہو تو وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو یہی تو ہمارے نبی تھے جن کو اللہ نے عرش پر بلایا, جن کو اللہ نے عرش پر بلایا. اور جب اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہو گئے, ہمارے نبی سامنے موجود ہے, اللہ رب العزت سامنے موجود ہے, اس وقت ہمارے نبی ایک سوال پوچھتے ہیں. اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایک سوال پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھتے ہیں سخرت البحر لموسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وسخرت النار لابراہیم وسخرت الحدید لداؤد وسخرت الریاح والشیاطین والجن لسلیمان فماذا جعلت لی یا رب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش میں, میرے بھائیو سوچو کیسا منظر ہوگا, ایک طرف اللہ موجود, دوسری طرف نبی موجود, ایک طرف عاشق موجود, دوسری طرف معشوق موجود, ایک طرف محب موجود تو دوسری طرف اس کا حبیب موجود, دونوں کے دونوں موجود ہیں. اس وقت ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تو نے دنیا میں نبیوں کو بہت کمالات دیے. ہمارے نبی کہہ رہے کہ اے اللہ تو نے دنیا میں ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال دیا. تو نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ موسیٰ کا غلام بن جائے, تو نے آگ کو حکم دیا کہ تو ابراہیم کا غلام بن جا, تو نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ تو داؤد کا غلام بن جا, تو نے ہواؤں کو حکم دیا کہ تم سلیمان کے غلام بن جاؤ. تو اے اللہ تو بتا تو مجھے کیا دینے والا ہے. ہمارے نبی پوچھتے کہ تو نے سب نبی کو بڑی بڑی چیزیں دی, سمندر جس پر کسی کی حکومت نہیں چلتی لیکن موسیٰ نے اس پر بھی حکومت کی, آگ جس کے اندر جلانے کی طاقت ہے لیکن ابراہیم کی حکومت آتی ہے تو وہ آگ
आग उनके लिए बाग बन जाती है, और वो पहाड़ जिसको देखकर इंसान का दिल धड़कने लगता है, दाऊद उस पहाड़ को लेकर जहां चाहते चल पड़ते थे, और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हवाओं को लेते थे, तख्त लेकर उड़ जाते थे और हुकूमत करते थे, इंसानों पर करते, जिन्नात पर करते। हमारे नबी फरमाते, अल्लाह तूने सबको कुछ ना कुछ दिया, फमादा जअलत ली या रब, ए अल्लाह इतना बता तू मुझे क्या देने वाला। हमारे नबी पूछते, अल्लाह तू बता तू मुझे क्या देने वाला। मेरे भाइयों सोचो, वो अल्लाह की प्यारी आवाज आती है, अल्लाह की प्यारी सदा आती है, या हबीबी अवलैसा कद आतैतुक मिन अफजल कुल्ली ज़ालिक। अल्लाह की आवाज आती, ए मेरे महबूब क्या मांगता है, मैंने तुझे जो दौलत दी है किसी को नहीं दी है, मैंने तुझे जो इनाम दिया वो किसी को नहीं दिया। तो हमारे नबी पूछते कि अल्लाह बता दे क्या इनाम देने वाला। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह जुकिरता इल्ला जुकिरतु, ए नबी याद रख ले, कयामत तक जहां मेरा नाम लिया जाएगा मेरे साथ में तेरा भी नाम लिया जाएगा। और मेरे भाइयों ये कैसी बड़ी दौलत अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी कि कयामत तक जहां खुदा का नाम लिया जाएगा वहां साथ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम लिया जाता। इसीलिए मेरे भाइयों हमने देखा एक मासूम बच्चा जब तोतली जबान में कलमा पढ़ता तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कभी नहीं रुकता जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कह देता। मेरे भाइयों अजान देने वाला न जाने कितनी मर्तबा अपनी आवाज निकालता, लेकिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर उसकी आजान पूरी नहीं होती जब तक अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह न कहते। कुरान करीम ने कह दिया और रफाना आन का जिक्र कि नबी तेरे तज़किरे को हम पूरी दुनिया के अंदर फैला देंगे। मेरे भाइयों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरफ देखो तो इतना ऊंचा मकाम है, एक तरफ इतना ऊंचा मकाम है कि जहां खुदा का नाम लिया जाए वहां हमारे नबी का भी नाम लिया जाए, और दूसरी तरफ उसी नबी का हाल यह है कि ताइफ में जाता है तो उम्मत के वास्ते अपने पांव को खून से भर देता है। यही नबी जिसका तज़किरा अर्श में होता है, यह नबी जब उहद में जाता है तो इसका मुंह खून से भर जाता है। और मेरे भाइयों उस वक्त को याद करो जब उहद के अंदर हमारे नबी के मुंह में मार लगती है और हमारे नबी के मुंह से खून निकलने लगता है, उस वक्त सहाबा किराम का बदन कांपने लगता। हर सहाबी डर जाता है कि आज नबी के चेहरे से खून निकला है, आज नबी का चेहरा खून आलूद हुआ है। हर सहाबी डरता है कि नबी हाथ उठाएंगे, बद्दुआ करेंगे, पूरी उम्मत तबाह और बर्बाद हो जाएगी। सारे सहाबा परेशान हैं, लेकिन रिवायत में आता है कि हमारे नबी के मुंह से खून निकलता और हमारे नबी दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाते। सहाबा फरमाते हैं कि हमें डर लगता है कि कहीं ये नबी बद्दुआ न करे, लेकिन सहाबा फरमाते कैसा प्यारा नबी हमें मिला था, हाथों को उठाकर कहता है कि अल्लाह मेरे से कोई कसूर हुआ होगा जिसकी सजा तूने मुझे दी है। आगे नबी फरमाता, ए अल्लाह आज तूने मेरे चेहरे को खून से भर दिया, लेकिन ये मेरी उम्मत नादान है, अगर इस खून के बदले भी अगर उम्मत को हिदायत मिलती है तो सौदा सस्ता। जो कारी अमन साहब ने बहुत ही प्यारा वाक्य बयान किया है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक। हमारे नबी किस ख़ानदान से थे, ऊंचे ख़ानदान से थे, कुरैश ख़ानदान से हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात, एक बार हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास से रात को निकल कर घर से कब्रिस्तान के अंदर गए और रात भर रोते रहे, सजदे में पड़े रहे। मेरे भाइयों इस उम्मत के खातिर रोते रहे, पूरी रात हो गई रोते रोते। हज़रत आयशा की आँख खुली तो देखा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हैं, तो उनको ख्याल पता नहीं कहाँ चले गए। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा घर से निकली और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पहुँची, पूछा कि तुम्हारे अब्बू आए हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मस्जिद में होंगे। मस्जिद में जाकर देखा कि मस्जिद में भी नहीं है। मेरे भाइयों जब मस्जिद में जाकर देखा उधर भी नहीं है तो ख्याल हुआ कि हो सकता है कब्रिस्तान के अंदर चले गए हों। देखा कि जाके कब्रिस्तान में हैं और रो रहे हैं, जारो कतार रो रहे हैं, आँखों से आंसू जारी हैं, ज़मीन पर पानी बह रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों हमारे नबी रोते रहे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हाथ लगाया तो उठाया। मैं उनको ख्याल हुआ कहीं साल में हमारे नबी फौत ना हो जाए, मेरे अब्बा फौत ना हो जाए, तो उठाया। हमारे नबी ने पता क्या फरमाया मेरे भाइयों, क्या फरमाया? फरमाया कि अभी पूरी उम्मत को बकसवा देता, आपने मुझको उठा दिया। पूरे ज़िंदगी हमारे लिए रोते रहे और आज हमारा हाल यह है कि मस्जिद में जाने को हम तैयार नहीं हैं। गज़वा खंदक के मौके पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या हज़रत ने बयान किया है कि सब सहाबाओं के पेट पर एक एक दो दो पत्थर बंधे हुए थे
اور بھوک کی حالت اتنی خراب تھی کہ سیدھا کمر سے سیدھا نہیں ہو جا رہا تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور بھوک کی وہ حالات بیان کیے. ہمارے نبی نے سر نیچے کو جھکا لیا. میرے بھائیوں، جب وہ نیچے کو جھکا لیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اوپر کو اٹھا کے دکھایا. دیکھا کہ ہمارے نبی کے اوپر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے. میرے صحاباؤں کے اوپر تو 2 پتھر تھے، لیکن ہمارے نبی کے اوپر 3 پتھر تھے. میرے بھائیوں، دین کے لیے، اس دین کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف میں گئے. طائف میں کے موقع کا یہ حالات، یہ بیان ہے کہ جوتے مبارک طائف والوں نے اتنے پتھر مارے کہ ہمارے نبی کی جوتے مبارک لہو لوان ہو گئے اور جوتی مبارک خون سے بھر گئی. لیکن پھر بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کری. میرے نبی وہ نبی تھے امت کے لیے آخری دم تک روتے رہے، امت کے لیے آخری دم تک روتے رہے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کا چہرہ بنانے کو تیار نہیں، اپنے نبی کے سنتوں پر عمل کرنے کو تیار نہیں، مسجدوں میں جانے کو تیار نہیں. میرے بھائیوں، ہمارا حال کیا ہے؟ کل قیامت کے دن ہم اپنے نبی کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو کیا منہ لے کر کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو ہم کیا منہ لے کر کھڑے ہوں گے؟ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، موت، زندگی سب کے ساتھ ہے، موت آخر ایک دن آنی ہے، سدا اس دنیا میں نہیں رہنا ہے. اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو، سجدے کرو اللہ کے سامنے، اللہ کو راضی کر لو. کل قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ گے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے بیان سنا ہے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.